بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات کریں گے نظام تعلیم پہ، جس کے سب سے عجیب و غریب اثرات یہ ہیں کہ 16 سال 18 سال پڑھنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد بچے کیا کر رہے ہیں؟ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے نوکر رکھ لیں۔ اور یہ نوکری جو ہے اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ملے تو بچے کی ساری شخصیت کرمبل کر جائے۔ اور نوکری کے لیے وہ پہلے سفارش ڈھونڈیں گے، پھر سو کہ رشوت تک دینے پہ آمادہ ہوں گے۔ یہ ہے نظام تعلیم۔ اس نے بنایا ہمیں نوکر بننے کی تربیت دے رہا ہے یہ نظام تعلیم آپ کا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ ذہنی پسماندگی کی انتہا نہیں تو اور کیا، کہ آپ کا ذہن اس طرح سے بنا، اس طرح سے بنایا گیا کہ آپ سوائے نوکری کے کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ کون سا نظام تعلیم ہے؟ اب یہ جو نظام تعلیم ہے، یہ تو ہے، یہ بنا کیسے؟ ذرا اس کی ایک نظر اس پہ ڈال لیتے ہیں، اس کی ہسٹری پہ۔ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، جس جگہ کولونیلزم ہو، جہاں پہ نوآبادی نظام رہا ہو، وہاں اس نوآبادی نظام کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ کیا ہوتا ہے کہ پہلے کسی علاقے کو وہ طاقت سے، سازش سے کنٹرول کرتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، اس پہ اپنا تسلط جما لیتے ہیں، اس کو فزیکلی آکوپائی کر لیا جاتا ہے۔ یہ آکوپیشن کی ڈیوریشن جو ہے یہ چلتی ہے یونٹس آف ایئرس میں، مثلا 1 سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، یہ 5-10 سال سے زیادہ جو ہے 12 سال، 13 سال، 14 سال، اس طرح سے چلتی ہے، یونٹس آف ایئرس۔ اب یہ جو فزیکل تسلط ہے، یہ جو باہر سے آنے والے لوگ جب کسی علاقے پہ قبضہ کر کے اس کو آکوپائی کر کے اپنے بینیفٹس کے لیے کیا جاتا ہے، لوگ وہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا ہے، جیسے یہ بر صغیر پاک و ہند میں جو تھا، یہ گرم مسالہ تھا، منرلز تھے، یہ اس طرح کی چیزوں کے لیے اس کے لالچ میں آکوپائی کیا جاتا ہے، یہاں کے دولت پہ، ریچز جو ہیں اس پہ ہم قبضہ کرنے کے لیے۔ اب یہ 5-10 سال کے بعد ظاہر ہے کہ آپ اس کو جب اس تسلط کو پھیلانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، اس کی ڈیوریشن کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک کام کیا جاتا ہے۔ وہ کام ہے کہ اس پورے علاقے میں جس میں آپ کا تسلط ہوتا ہے، وہاں کی پولیسنگ کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جوڈیشل سسٹم کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ 2 کام، ایک پولیسنگ اور ایک جوڈیشل سسٹم۔ جو ہی یہ 2 چیزیں توڑ دی جاتی ہیں تو یہ جو تسلط ہے، یہ جو قبضہ ہے، یہ چلا جاتا ہے ڈیکیڈز میں، اشروں میں۔ اب یہ 10 سال سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، حتیٰ کہ یہ 100 سال سے جب آپ اس تسلط کو اور مزید بڑھانا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو سینچریز، صدیوں تک اپنے تسلط کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس زیر تسلط علاقے کے لوگوں کا جو نظام تعلیم ہے اس کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت آسان کرتے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ کیا؟ وہ اس کو جاب اورینٹڈ بنا دیتے ہیں۔ تعلیم کے پورے نظام کو کیا کیا جاتا ہے؟ صرف ایک چیز،
اس کی جہت بدل دی جاتی ہے۔ وہ جو تعلیمی نظام ہے جس کا مقصد ہے ذہن سازی، جس کا مطلب ہے کردار سازی، جس میں شخصیتوں کو ڈیولپ کیا جانا ہے، وہاں پہ ان کو پوری کنسنٹریشن، پوری توجہ صرف ایک اچھا نوکر بننے میں، ایک اچھا غلام بننے میں لگا دی جاتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک جگہ فرمایا تھا، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ یہ ہے سارا آپ کا۔ اب یہ تبصرہ ظاہر ہے کہ آج سے کتنے سال پہلے، یہ پاکستان بننے سے پیشتر کا تبصرہ ہے۔ تو غور کیجئے کہ بھانپنے والے ہمیشہ بھانپ لیتے ہیں، لیکن سننے والے اثر کتنا لیتے ہیں اور کب لیتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم آج بھی وہی غلامانہ ہے۔ اب اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں نا، خرابی کو کس طریقے سے، پہلے فزیکل آکوپیشن، آپ اس سے نکل گئے، اس کے بعد آ گئی بات پولیسنگ، جوڈیشل سسٹم، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب پولیسنگ کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ خراب کیسے کیا گیا تھا اور بیسیکلی کیا تھا؟ پولیس جو ہے، لفظ پولیسنگ یعنی دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، یہ ہے پولیسنگ۔ اب اس کے وہ کیسے خراب کیا گیا؟ ایک جملے میں قانون بنا دیا گیا، کیا کہ ہر آدمی مجرم ہے unless proved otherwise۔ یعنی قانون میں ایک ترمیم کی گئی، اور یہ سن 1836 میں کی گئی۔ کیا ترمیم یہ ہوئی کہ onus of proof is upon the accused، یعنی جس پہ الزام آ گیا وہ ثابت کرے گا کہ وہ بے گناہ ہے۔ یہ قانون کی پوری آپ کی جیورسپروڈنس جو ہے، اس کے اگینسٹ کیا ہوا یہ کہ ہر آدمی مجرم قرار پا چکا، جب تک کہ وہ یہ ثابت نہ کرے۔ اور ثبوت کیا دینا ہے کہ جی میں طبقہ عالیہ سے، طبقہ اشرافیہ سے واقفیت رکھتا ہوں، وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ آپ ان کی سندیں اور ان کی سفارشیں بیچ میں لاتے ہیں تو آپ کی جان بچتی تھی۔ پولیسنگ ایک جملے میں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آج آپ اپنے قانون میں اونس آف پروف، برڈن آف پروف پروسیکیوشن پہ شفٹ کر دیں کہ ثابت ہو کہ یہ بندہ مجرم ہے، تب وہ مجرم ہے، ورنہ ہر آدمی، اسٹیٹ کا ہر سٹیزن انوسینٹ ہے، شریف آدمی ہے، میجورٹی شریف لوگوں کی ہے۔ لیکن پولیس کی نظر میں کسی پولیس والے سے بات کریں، وہ کہتا ہے سب چور ہیں۔ اس کو یہ دکھایا جاتا ہے، اس کو یہ پڑھایا جاتا ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے، اس کی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ یہاں سب چور ہیں، لہٰذا وہ خود سب سے بڑا چوروں کا سردار بن کے ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ یہ نظام ایک جملے میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں نظام عدل کو کیسے بگاڑا گیا، غور کریں ذرا۔ ایک جملے میں آپ کے قانون میں کیا اجازت دے دی گئی؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک قاضی صاحب ہوتے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے، اگر بہت ہوتا تھا تو خلیفہ کے پاس اس کی اپیل ہوتی تھی، اور اگر خلیفہ دیکھتا تھا کہ یہ قاضی کا فیصلہ درست نہیں ہے، وہ قاضی کو چینج کر دیتا تھا۔ قاضی اگر درست فیصلے نہیں کر رہا تو کیا کرتا تھا؟ تبدیل کر دیتا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب تو اپیل در اپیل در اپیل در اپیل در اپیل در اپیل، عمریں گزر جاتی ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں کہ اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو کے دیتا۔ یہ کون سا نظام ہے؟ کس خوبصورت طریقے سے آپ کو غلام ابن غلام بنا دیا گیا۔ بنانے والوں نے ایک تبدیلی کی، کسی کی اتنا شعور نہیں تھا، عقل نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو
فائنڈ آؤٹ یعنی ریڈ کرتا اور اس کو کریکٹ کر دیتا. آج بھی آپ کر کے دیکھ لیں. آج آپ یہ اپیلوں کا سارا نظام ابالش کر دیں, ختم کر دیں, ایک اپیل دیں. ہر کیس میں ہر مجسٹریٹ کے, ہر جج کے فیصلے پہ ایک اپیل ہو, صرف ایک اپیل. اور اگر کنٹریری ٹو دا لوور کورٹس ڈسیژن اپیل میں نتیجہ آ جائے تو کیا قاضی صاحب کو نہیں پوچھنا چاہیے, کو پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ بھائی آپ کے یہ 3 ڈیسیژن غلط ہو گئے, بس تھینک یو ویری مچ. مزید تو نہ اسے موقع دینا کہ وہ انصاف کے ساتھ, کیا کہوں میں, وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا. بہت سمپل ہے. دیکھیں جتنا قانون فطرت سمپل ہے, اللہ کا نظام بہت سمپل ہے. ہم انسانوں نے اس کی امپلیکیشنز کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے بجائے سود مند ہوں وہ ضرر رساں بن چکے ہیں. ہر آدمی پریشان. کیوں؟ کیونکہ نہ پولیسنگ ٹھیک ہے, نہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہے. جائیں تو جائیں کہاں؟ پھر آپ گانے گائیں اور پریشانی کے عالم میں سوتے رہیں. اب آ جاتی ہے بات آپ کے ایجوکیشن سسٹم پہ. یہ جو اپروچ ہے اس میں آپ 3 لفظ متعارف کرا دیں, 3 جہتیں, 3 سمتیں درست کر دیں. کیا ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوا؟ جب پاکستان بنا تو ایجوکیشن سسٹم کیسے تھا؟ یہاں پہ پرائیویٹ سکولز ہوتے تھے. انجمن اسلام کے تحت چند سکول تھے جہاں بیسیکلی کیا چل رہا تھا, ایجوکیشن کا سارا نظام ارسطاٹل سے لے کر آج کے دور تک کیا چل رہا تھا. ایک بندہ جو صاحب علم ہوتا تھا وہ کہیں پہ بیٹھ جاتا تھا, سیکھنے والے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے. اس میں غزالی تھا, اس میں کتنے بڑے بڑے نام تھے. شیخ ابن عربی کا ہے, شیخ مولانا روم کا نام ہے. کتنے, ہر عالم بندہ جو تھا وہ کہیں بیٹھ جاتا تھا تو سیکھنے والے اس کے پاس خود جاتے تھے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو کھلاتا بھی تھا, پلاتا بھی تھا اور ان کو فیسیں نہیں لیتا تھا. یہ نظام, بہرحال یہ ایک علیحدہ تبصرہ ہو جائے گا. اب جب کوئی صاحب علم بندہ کسی دوسرے کو کوئی بات سکھاتا ہے تو اس کو استاذ کہا جاتا تھا. ہم نے اس کا نام رکھ دیا استاد. یہ استاد جو لفظ ہے اس کا آپ لغوی مطلب دیکھیں تو کیا ہے؟ استاد کہتے ہیں چالاک آدمی کو, ہوشیار آدمی کو. جیب کتروں کے استاد ہوتے ہیں جو جیب تراشی کا فن سکھاتے ہیں. وہ جو گانا بجانے والے لوگ ہیں ان کے نام ہے استاد. وہ جو گائکی کے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ لفظ لگتا ہے استاد. استاد کی جمع ہے اساتید اور اس کی مؤنث ہے استانی. استاد کی پلورل بتاتے ہیں, بچوں کے کسی کتاب میں دیکھ لیں. کیا؟ استاد کی جمع اساتذہ. ارے استاذ کی جمع اساتذہ ہے اور اس کی مؤنث ہے استاذہ. اب غور کریں, جب ہمارے علم کا پہلا لفظ اتنا بھیانک مس انٹرپریٹ کیا گیا تو باقی کا کیا حشر ہوگا؟ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں. پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے اساتذہ کرام کو ایک بہتر انسان یعنی ایک باشعور انسان بنانا ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ ان کو ایک بہتر ٹیچر بننے کے, ایک بہتر استاذ بننے کے گر بتانے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ کہ ان کو یہ تمیز سکھانی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے تلامذہ سے کام لے سکیں, ان سے بہتر رزلٹس لے سکیں. یہ رزلٹس پیپر دینے تک, اور یہ پیپرز وغیرہ کا جو نظام ہے اس پہ, یہ اب سارا یادداشت کا ٹیسٹ ہے. بتائیے آپ کے ہاں کون سا نظام ہے جہاں پہ آپ بچے کی قابلیت کے مطابق
اس میرٹ پہ اس کو سامنے لاتے ہیں، اس کی ایبلٹیز کو اسیس کیا جاتا ہے. یہاں تو صرف یادداشت کا ٹیسٹ ہے. کوئی بندہ ڈاکٹر کیسے بنتا ہے کہ جی اس نے یہ سارا 5 سال سبق سیکھا، کیا یہ نام یاد کیے، کون سے عضو کا، کون سے مسل کا، کون سی ہڈی کا کیا نام ہے. He spends 5 years just to learn the names. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بن کے جب آتے ہیں تو he has to spend 1 year as a house officer. کیا مطلب؟ اب ایز این اپرینٹس کیا مطلب ہوا کہ تعلیمی ادارے نے اس کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ ڈائگنوز کر سکے. ڈاکٹروں کی تعلیم کا کیا نظام ہے کہ یہاں پہ آج کل ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر اس کی تشخیص کرتا ہے؟ دی آنسر از نو. وہ ٹیسٹ لکھ دیتا ہے کہ جی ٹیسٹ کریں ٹیسٹ کریں ٹیسٹ کریں. اور وہ اب تو ماشاءاللہ لاکھوں روپے میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہزاروں میں نہیں. 1 ٹیسٹ نہیں، 2 ٹیسٹ نہیں، 10 ٹیسٹ. وہ کرنے کے بعد کہاں پہ بات جاتی ہے؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ جو آپ نے اتنا عرصہ یونیورسٹی میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جو تعلیم حاصل کی وہ کیا تھی کہ آپ کو ایک میٹرک پاس یا ایف ایس سی بندہ جس کو آپ میڈیکل ریپ کہتے ہیں وہ آ کے آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے، وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ فلاں دوا آپ نے پرسکرائب کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی تعلیم کہاں گئی؟ کیا ان کے اندر صرف ٹریٹ کرنا انہوں نے سیکھا، کیور کرنا کیوں نہیں سیکھا؟ یہ نظام تعلیم کی میں مثالیں عرض کر رہا ہوں. اب بتائیں کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں پہ بچہ پڑھ کے ڈائریکٹ اگر کام پہ لگا دیا جائے تو وہ اسے اسٹریٹ اوے کر سکے؟ نہیں، اس کو اپرینٹسشپ کی ضرورت ہے. کیوں؟ تو پھر تعلیمی ادارے میں آپ کیا کرواتے رہیں اسے؟ اس کا وقت ضائع کرتے رہیں. سمپل سی باتیں ہیں، غور نہیں کبھی کرتا. اسپیشلی ہمارے ارباب قضاء و قدر جو ہیں وہ قطعاً اس بات کو نہیں ریئلائز نہیں کرتے. کیوں کریں بھئی؟ وہ اسی غلامانہ نظام کی پروڈکٹ ہیں اینڈ دے آر سیف گارڈنگ اٹ اینڈ دے آر ویری کیپیبلی سیف گارڈنگ اٹ. دے آر ناٹ لیٹنگ اینی بڈی who knows how to correct them, they don't let him get into it. کیوں؟ کہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا تو سارا نظام تبدیل ہو جائے گا. And they can't afford. اب اسی طرح having said this, اب یہ دیکھیں کہ یہ سارا نظام جو ہے ہم کہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ اب ایک کاروبار بن گیا. فائن. اب مجھے بتائیں کاروبار ہے تو اسے کاروبار کی طرح تو کرو نہ جائیں. اب اگر کاروبار ہے تو کاروبار کا پہلا اصول کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، میں ایک چیز خریدتا ہوں، 50 روپے کی چیز خرید رہا ہوں، میں اسے 50 روپے دیتا ہوں، وہ کہتا ہے جی آپ کو میں 1 کلو یہ چیز دوں گا 50 روپے پہ. اب میں اسے 50 روپے پورے دوں اور وہ مجھے ایک چھٹانک چیز دے یا اس کے بجائے کچھ اور دے، تو یہ کاروبار ہے. کاروبار کا پہلا اصول کیا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں یہ چینی بیچ رہا ہوں اور 50 روپے یا 100 روپے کلو دوں گا. دونوں کو کلیئر ہے نا کہ میں چینی لے رہا ہوں، آپ مجھے چینی دے رہے ہیں. اب آپ 100 روپے لے رہے ہیں مجھ سے اور چینی کے بجائے مجھے خالی لفافہ دے رہے ہیں. حالانکہ یہاں مادی طور پہ آپ جائیں ذرا بازار میں اور 1 کلو چینی خریدیں اور آپ اسے پیمنٹ پوری کریں اور وہ 10 گرام کم دے، 100 گرام کم دے، آدھا کلو دے، آپ کیا حشر کریں گے اس دکاندار کا؟ اگر یہ کاروبار ہے، اگر آپ کا تعلیمی نظام ایک کاروبار ہے تو فار ہیون سیک ڈو اٹ لائک اے بزنس مین. بی فیئر ان یور بزنس. آپ بچے کے پیرنٹ سے فیس پوری لے رہے ہیں، دے کیا رہے ہیں؟ کیا اس کے آپ نے کردار میں، شخصیت میں کوئی تبدیلی کی؟ ہینڈ رائٹنگ تک تو ٹھیک نہیں ہے بچوں کے.
پتہ ہی نہیں ہے کیسے ٹھیک کرنے. وہ جی وہ تو تختیاں لکھنی پڑتی ہیں. غور کریں, بات معلوم نہ ہو تو بات کتنی بگڑ گئی. اب اسی طرح اب آج کل جو کہا جاتا ہے نہیں جی یہ کاروبار نہیں, یہ تو پوری انڈسٹری چل رہی ہے, اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی بلینز آف روپیز کی انڈسٹری ہے یہ اس وقت. اب انڈسٹری ہے تو سبحان اللہ بھائی, انڈسٹری کو انڈسٹری کی طرح ہی چلا لو بھائی. انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں, کارخانہ لگاتے ہیں, وہاں پہ را مٹیریل آتا ہے, کوئی چیز بن کے باہر نکل رہی ہے, یا صرف لوٹ مار کی انڈسٹری ہے یہ؟ اگر یہ لوٹ مار کی انڈسٹری ہے پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ واقعی ایک انڈسٹری ہے تو بتائیے کہ آپ را مٹیریل کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی, آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے, آپ سارے کسی سال کے بورڈز کے, یونیورسٹیز کے رزلٹس اٹھا کے سامنے رکھ لیں, پرسنٹیج دیکھ لیں, کتنے پرسنٹ بچے پاس ہوئے, کتنے پرسنٹ فیل ہوئے. آپ کے اپنے اعداد و شمار ہیں, ذرا کیلکولیٹ تو کر لیں, ایک نظر اس اینگل سے ڈال کے تو دیکھیں. 60% آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی 60% سے ہمارا کامیابی کا رزلٹ ہے, تو 40% ویسٹ ہو گیا. 40% را مٹیریل اسٹریٹ اوے. لیکن رکیں ذرا, 60% میں ذرا اسے باریک بینی سے دیکھیں, کتنے پرسنٹ تھرڈ ڈویژنرز ہیں, کتنے پرسنٹ سیکنڈ ڈویژنرز ہیں, اور کتنے پرسنٹ فرسٹ ڈویژنرز ہیں. تو اگر ہم فرسٹ ڈویژنر کو مان لیں کہ یہ جی ہماری پروڈکٹ ہے, تو یہ باقی ہے, اور وہ جو فرسٹ ڈویژنر ہیں ان کی تعداد 5-10% سے زیادہ نہیں ہوتی. تو کیا ہوا؟ یہ تو آپ نے اگر 10% فرسٹ ڈویژنرز مان لوں میں, تو 90% کیا ہوا؟ بی کوالٹی اور ویسٹیج. واٹ ٹائپ آف انڈسٹری دس از؟ For heaven's sake, introduce some quality control department into it. This is not fair. If this is a business, please do it like a businessman. If this is an industry, please run it under a quality control program. Otherwise وہ کیا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ پروسیجر, جو ایس او ایس, کیا وہ ایس او پی نہیں, وہ کیا لفظ ہے, وہ جو سرٹیفکیشن ہوتی ہے کوالٹی کنٹرول کی, وہ بھی جا کے آپ امریکہ اور برطانیہ سے امپورٹ کر کے کروائیں. آئی ایس او سرٹیفکیشن, اس کے تحت آپ بہتر غلام پیدا کریں, کم از کم فرسٹ ڈویژنر تو پیدا کریں. یہ کون سی انڈسٹری چل رہی ہے؟ This is the type of industry that we are running. اب اس سارے نظام کو کریکٹ کرنے کے لیے میں نے کیا عرض کیا کہ اس کو ہے جو بھی ہے اب ہے. میں تبصرہ زیادہ تلخ ہو گیا. اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے بھائی؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمیں اس جہت میں فوکس کرنا ہے کہ ٹیچرز کو باشعور بنا دیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, میں نے بڑی کوشش کی اپنی سی چھوٹے سے محدود سے زاویوں میں, ٹیچرز کو ٹریننگ پروگرامز دیے, سب کچھ کیا. ہوا کیا؟ مجھے بتایا گیا کہ سر اگر ہم نے انہیں باشعور بنا دیا تو ہم حکومت کس پہ کریں گے؟ سنیں دوبارہ, کیا ایک وزیر مجھے کہتا ہے, ایک وزیر تعلیم مجھ خاکسار کو کیا کہتا ہے کہ سر مجھے پتہ ہے کہ آپ سسٹم ٹھیک کر سکتے, لیکن ہمیں ایسے بندے نہیں چاہیے. اگر ہم نے سسٹم ٹھیک کر دیا تو ہم گورن کس پہ کریں گے؟ پلیز ذرا سوچ کے دیکھیے. یہ ایک انیکسس ہے. کس کا؟ حکمران طبقے کا, جاگیردار طبقے کا, اور ہولی پریسٹس کا. اور یہ ازل سے چلا آ رہا ہے.
عوام کو بے شعور رکھنے کا نظام ان تین کا گٹھ جوڑ ہے. ان تین کا گٹھ جوڑ کیا ہے کہ عوام کو بے شعور رکھنا ہے. عوام کو بے شعوری کے عالم میں رکھنے کے لیے یہاں جو ٹیچرز بھرتی کیے جاتے ہیں وہ بے شعور ٹیچرز ہوتے ہیں. ان کو نہ اپنے ماضی کی کسی بات کا علم ہے، نہ ان کے سامنے کوئی مستقبل کا ویژن ہے. اگر یہ صورتحال ہوگی تو یہ دو اینگلز، یعنی انہیں پیچھے، یہ نہیں کہ صرف اسلاف پدرم سلطان بود اس کے زوم میں آپ مبتلا رہیں، نہیں، سبق لینا ہے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا فارورڈ ویژن ٹھیک ہو سکے. میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے ان باتوں کو ذہن نشین کر کے، دیکھیں نا، یہ ایک شعور ہے، یہ اپنے شعور کو بڑھانے کی بات ہے. ٹیچرز کے لیے یہ سارا کچھ ہمیں کرنا ہے نہیں، ٹیچرز نے خود کرنا ہے. دے ہیو ٹو ڈیولپ دیم سیلز. انہیں ٹیچر بننا ہے، استاذ بننا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. کیسے عزت کریں؟ کیوں عزت کریں؟ عزت کمائی جاتی ہے، کمانڈ نہیں کی جاتی. کہہ کے نہیں عزت ہوتی. عزت کروانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی ٹیچر یہ شعور رکھتا ہو کہ میں بچے کو ڈیولپ کر رہا ہوں، بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں. اگر انہیں پتہ ہو کہ ٹیچر مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھے گرو کروا رہا ہے، یقین کریں جتنی عزت ایسے اساتذہ کرام کی بچے کرتے ہیں اور پھر بچوں کے والدین کرتے ہیں، اتنی عزت کوئی کسی کی نہیں کرتا. اسی طرح اگر ایک ٹیچر بچے کی ہینڈ رائٹنگ نہیں ٹھیک کرا سکا، ساری زندگی بچہ دل میں اس ٹیچر کو کیا کہتا ہوگا کہ وہ اپنی غلطی بھی مانتا ہے، لیکن ساتھ میں کہیں ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ ہوتا ہے کہ کاش میرے اساتذہ کرام میں سے کوئی تو ہوتا جو اتنی سی کام ٹھیک کرا دیتا. یہاں پہ لوگ نفسیاتی مریض کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ سب کی یادداشت کا ایک ہی لیول نہیں ہے. سب کے اندر ایک جیسی صفات نہیں ہوتی. ہر صفت کو علیحدہ سے گرو کرانا ہوتا ہے. تو یہ سکلز کے لیے جو تعلیم ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے. سکلز کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، مثلا جیسے یہ آپ کے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں لوگوں کو یہ جو فزیکل کام کرنے کے، جیسے لوہار ہے، ترخان ہے، ویلڈر ہے، اے سی میکینک ہیں، انجینئرز ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ سب سکلز ہیں. ان سکلز کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو ایک بہتر انسان بناتے چلے جائیں گے، ان کے سلیبس میں دو چار باتیں ایسی رکھ دیں جس سے ان کو غور و فکر کرنا آتا رہے. مجھے بتائیے کہ یہ آپ انڈسٹری سے بھی بچ گئے، کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ بھی ڈیولپ کر جائے گا.